جب کبھی ہماری مذہبی اقدار جو ہیں اس کی کوئی توہین کرتا ہے تو مسلم جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ علمی یا فکری طور سے جو حملے ہوتے ہیں ان کا علمی اور فکری سطح پر جواب دینے کی بجائے صرف احتجاج اور اپنے ہی ملک میں ریلیاں جو ہیں اس تک اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ کیا مسلم انٹلیکچوئل جو ہیں ہیون دے فیل دیئر جاب، یا ایسا ہے کہ وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے؟ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری یہ کہ مغرب سے جب آپ ڈیل کر رہے ہیں تو مغرب میں آپ کو اپنی اقدار کے بارے میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے جو کام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اینٹی نازی تحریک نے کیا، اس قسم کا بھی کام مسلم لیڈرشپ نے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہو، وہ انہوں نے میزریبلی یہ فیل کیا ہے، اور اپنے آپ کو صرف اپنے حلقے میں بند کر کے سوچا ہے کہ احتجاج اور ریلیاں کرنے سے جو ہے شاید مغرب جو ہے بات کو سمجھ جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کس حد تک مسلم اسکالرز کو، انٹلیکچوئلز کو، صرف یہاں جو بیٹھے ہیں وہ نہیں بلکہ اوور اے پیریڈ آف 50 ایئرس یا 60 ایئرس، ان کو آپ کس حد تک ذمہ دار گردانتے ہیں؟ میں اس سے پہلے جو گفتگو کر چکا، آپ چونکہ ذرا تشریف لائے دیر سے، اس پہ بنیادی طور پر اسی چیز کو میں نے موضوع بنایا تھا کہ ہم نے علم کے دائرے کی چیز کو اور تعلیم کے دائرے کی چیز کو احتجاج، ہنگامے اور رد عمل کی نفسیات میں تبدیل کیا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ نے تو فرمایا نا کہ وہ اس طرف آتے نہیں، میرا احساس یہ ہے کہ وہ اس طرف آنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ یعنی ایک احتجاجی تحریر لکھ لینا، جذبات کا اظہار کر لینا، یہ بہت آسان کام ہے۔ مسئلہ زیر بحث کیا ہے؟ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر ایک انٹرویو میں ابھی چند روز پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی تضحیک کرے، خاکہ اڑائے اور وہ کسی بنیاد پر نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یا وہ اسلام کا کوئی حکم ہوگا، یا سیرت کا کوئی واقعہ ہوگا، یا مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی پہلو ہوگا، اس کی کوئی مس انٹرپریٹیشن کی گئی ہوگی نا، ورنہ تو خاکہ اڑایا نہیں جا سکتا نا، کسی چیز کا تضحیک ہو نہیں سکتی۔ تو ہمیں جذبات کے اظہار کا حق حاصل ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے، اور علمی طریقے سے اس کی وضاحت کریں، اور اتنے شائستہ اسلوب میں اپنی بات پہنچائیں کہ جس سے مغرب کا پڑھا لکھا طبقہ آپ کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی میرے نزدیک کسی قوم کے بارے میں بحثیت مجموعی کبھی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ انسان زندہ موجود ہوتا ہے، آپ اس زندہ انسان کو اگر مخاطب کرتے ہیں تو حیرت انگیز طریقے سے اس کے اندر آپ کے حامی، آپ کی بات کرنے والے، سمجھنے والے نکل آتے ہیں۔ رد عمل کی نفسیات کا یہ نقصان ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک چودھری نے آ کے آپ کو گالیاں دیں، اس نے تھپڑ مارے، اس نے سب کام کیا، اب یہ ہے کہ آپ اپنا مقدمہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے آپ نے آگے سے اس کے گھر کے شیشے توڑ دیے۔ زیر بحث مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ شیشے توڑے گئے کیونکہ دوسرا طاقتور ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ اس احتجاجی نفسیات کے نتیجے میں اصل مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا تو اپنا احساس یہ ہے کہ جہاں احتجاج کرنا، یعنی میں احتجاج کی کوئی نفی نہیں کر رہا، انسانی جذبات ہے۔ اگر مغرب کے لوگوں کو یہ حق تھا کہ وہ عراق جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکلے، تو ہمارے ہاں بھی اگر لوگ تہذیب کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، کوئی نکسیر نہ پھوڑتے، کوئی بتی نہ توڑتے اور مہذب طریقے سے اپنی بات پہنچاتے، وہ غلط بات نہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا کام جو کرنے کا ہے وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ہم علمی طریقے سے معاملے کا جائزہ لے کر شائستگی کے ساتھ اس کا ابلاغ کریں، اور اتنے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس بات پہ کوئی حرف ڈر سکے، یہ صرف مس انٹرپریشن یا سوء فہم ہے، ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، یہ ہے۔ تو میرے نزدیک تو اولین کام جو ہے وہ کرنے کا یہی ہے، اور میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں آپ کے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ احساس تھا جس کی وجہ سے میں نے کم و بیش 20 سال تک اجمل نیازی صاحب کی ساری خوبصورت ترغیبات کے باوجود اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ کے رکھا ہے، کیونکہ میرے نزدیک پہلے مسائل کا صحیح مطالعہ ضروری تھا اور اس کی صحیح تنقید ضروری تھی، اس کے بعد آپ معاشرے میں کوئی کام کر نہیں سکتے۔